بھارت میں اس وقت شادیانے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، اپنی ڈپلومیسی کی کامیابی کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، دنیا بھر میں شور ہے، تجزیہ نگار جو ہیں چیخ اور چلا کے بتا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہیں۔ ان کے جو ٹیلی ویژن ٹاکس ہیں، ان کے جو اینکرز ہیں، ان کے جو تجزیہ نگار ہیں، ان فوجی ماہرین، نیول ماہرین جو ہیں، وہ کیا کیا فلسفے بیان کر رہے ہیں، کیا کیا باتیں بتا رہے ہیں کہ کیا، اور ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں اور وہ بتا رہے ہیں، ان کے جرنلسٹ بتا رہے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ باوجود اس کے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، وہ وجہ طور پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ واقعی میں انہوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اس علاقے میں بھی، اور عالمی طور پہ بھی، اور خاص طور پہ بحر ہند کے پانیوں میں۔ بھارت اور ایران کے درمیان ایک 10 سالہ معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت ایرانی پورٹ چابہار جو ہے وہ 10 سال کی مدت کے لیے بھارت کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ بھارت اس میں $120 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا آلات کے لیے اور مہارت فراہم کرنے کے لیے، $250 ملین کی فراہمی کرے گا، سرمایہ کاری کرے گا وہاں اس کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ انفراسٹرکچر مطلب روڈ، ریلوے نیٹ ورکس وغیرہ بنانے کے لیے، اور یہ رول اور ریلوے نیٹ ورکس کہاں تک جائیں گے؟ افغانستان تک جائیں گے، وسطی ایشیا تک جائیں گے، یعنی بھارت کو افغانستان اور وسطی ایشیا میں رسائی حاصل ہو جائے گی۔ دوسری جانب بھارت کو بحر ہند میں ممبئی کے راستے چابہار آنے اور چابہار سے پھر آگے اپنا مال پہنچانے یا اس علاقے کا مال اپنے ملک میں پہنچانے کے لیے اب کسی رکاوٹ کا وہ نہیں ہے۔ خاص طور پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھارت کا مال جو تھا وہ پاکستان کے ذریعے جاتا تھا، لاہور کے بارڈر کو کراس کرتا تھا، پھر چمن سے وہ خیبر سے ہوتا ہوا افغانستان جایا کرتا تھا، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جب کشیدگی بڑھ جاتی تھی تو وہ عموماً یہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی تھی اور پاکستان جو تھا وہ انہیں منع کر دیتا تھا، علاوہ اس کے کہ کوئی بہت ہی ہیومینیٹیرین معاملہ ہو۔ تو اب یہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، بھارت براہ راست چابہار کے اوپر ایک طرح سے پوری طرح سے اس کا تسلط ہے، معاہدے کے تحت وہ اس کے پاس ہے، وہ اس کے کنٹرول میں ہے، تو وہ جب چاہے گا اپنا مال جو ہے وہ چابہار کا۔ پہلی بات تو یہ ساری ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چابہار کی ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے تو چابہار اور گوادر جو ہیں وہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ ہیں، بہت ہی کم فاصلہ ہے، ایک طرف ایرانی پورٹ ہے یہ چابہار کا، اور دوسری طرف ہمارا گوادر کا پورٹ ہے۔ ہمارا گوادر کا جو پورٹ ہے یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے، جو ہمارا پرائم پروجیکٹ ہے اپنی ترقی کے لیے، آئندہ کی ترقی کے لیے، مستقبل کی ترقی کے لیے، مستقبل کی نسلوں کی ترقی کے لیے، ہماری ساحلی ترقی کے لیے، جو کہ انتہائی وائٹل ہے اس وقت، انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی گوادر کے پورٹ سے وہ شاہراہیں نکلتی ہیں جو وسطی ایشیا تک ایک طرف پہنچاتی ہیں، دوسری طرف چائنا سے، یعنی جو مال ہے، جو ٹرکس ہیں، جو ٹریفک ہے، جو ٹرالرز ہیں، وہ اسی راستے سے ہوتے ہوئے گوادر کے ذریعے افریقہ، یورپ اور جہاں جہاں جانا چاہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا وغیرہ جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ڈیپ سی پورٹ ہے۔ دوسری طرف جو مال وہاں سے آنا ہے اور ان علاقوں میں جانا ہے، یعنی وسطی ایشیا اور چائنا وغیرہ میں، افغانستان میں، وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ تو آپ یہ غور کر سکتے ہیں کہ اس پورٹ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور پھر یہ کراچی جیسے انٹرنیشنل بہت بڑے پورٹ کو کا ایک بالکل ساتھی ہے، تو یعنی ساتھ ساتھ کا پورٹ ہے۔ تو ان سب کو اگر ملا دیا جائے، کراچی، گوادر، یہ سارا یہ، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت جو ہے کتنی غیر معمولی ہو جاتی ہے گوادر کی ہمارے لیے، اور اس کے سامنے بالکل ایک چابہار کا پورٹ، ادھر یہ چین نے بنایا اور ادھر چابہار جو ہے بھارت نے بنایا۔ اب ذرا تھوڑی سی اس کی تاریخ دیکھ لیں۔ 2014 میں اس وقت وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے اور ایران کے اس وقت کے صدر حسن روحانی نے ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا
کہ چابہار پورٹ ایرانی جو ہے وہ بھارت جو ہے تعمیر کرے گا، اس میں سرمایہ کاری کرے گا اور پھر بعد میں اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر 2016 میں ایک اور معاہدہ ہوا، اس میں یہ سیف کی تھا، یعنی ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ تھا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت صدر کرتے ہی اس وقت کے افغانستان کے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ایران کے صدر حسن روحانی نے ایک دستخط کیے۔ اس کے تحت ایک شاہراہ تعمیر ہونی تھی جو 700 کلومیٹر طویل ہے، جو افغانستان تک جانی تھی، اور بعد میں اس کی رسائی جو تھی وہ وسطی ایشیا تک ہونی تھی، یعنی چابہار پورٹ پہ جو مال آئے گا اس کے لیے راہداری بھی فراہم کر دی گئی۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہیں وہ کتنے حد تک بحر ہند کے معاملے میں، پورٹس کے معاملے میں کتنے ایک ہی پیج پہ 100% ایک پیج کے اوپر ہے۔ دوسرے ہم بتاتے چلیں کہ ایران اور بھارت کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان میں تو ایران کے صدر یا ان کے بڑے اعلیٰ عہدیدار آتے ہیں تو 1 یا 2 دن ٹھہرتے ہیں۔ ایرانی صدر جب بھارت جاتے ہیں تو 6 روز رہتے ہیں۔ حسن روحانی صاحب جب بھارت گئے تھے تو دکن تک گئے تھے اور 6 روز انہوں نے قیام کیا تھا۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں، اور اس کے بارے میں جو انہوں نے قصیدہ خوانی کی تھی بھارت کی تہذیب کے بارے میں، خاص طور پہ ملٹی لیٹرل قسم کی تہذیب جس کے اندر مختلف مذاہب ایک ساتھ رہتے ہیں، جو بتائی تھی انہوں نے وہاں پہ دکن کی مسجد میں کھڑے ہو کر، وہ بڑی یعنی دلچسپ ہے، اسے مطالعہ کرنے کے قابل ہے۔ اور یہ ہمارے برادر دوست حسن روحانی صاحب نے اپنی تقریر میں کہی تھی۔ تو ہم بغیر کسی کامنٹ کے، بغیر کسی اس کے آپ کے خدمت میں پیش کریں تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے کہ صورتحال بالکل ایگزیکٹلی کیا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے جب آپ کے پاس بالکل صحیح صورتحال ہو، تو چاہے وہ برادر ہو، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے وہ دوست ہو، تب آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، خارجہ امور کے اندر آپ کو کس طرح بڑھنا چاہیے۔ پڑوسی ممالک ہیں، سرحدی ممالک ہیں، تو 2 طرفہ تعلقات آپ کو کیسے بڑھانے چاہیے، بین الاقوامی طور پہ آپ کو تبھی یہ ممکن ہے، تبھی کوئی خارجہ پالیسی بن سکتی ہے۔ صرف یہ کہتے رہنا اور جذباتی طور پہ نعرے لگاتے رہنا کہ ہم برادر ملک ہیں، تاریخی ہمارے روابط ہیں اور صدیوں پھیلے ہوئے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں، اور کبھی بھی کسی زمانے میں ایسا نہیں ہوا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، جب تک کہ مفادات، جب تک کہ یہ ساری حقیقتیں آپ کے علم میں نہ ہوں، تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تیسری بات ہے، چابہار اور گوادر دونوں جو ہیں وہ بحر ہند پہ واقع ہیں۔ بحر ہند دنیا کے بہت بڑے سمندروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی آپ یہ کہہ لیجئے کہ کہا جاتا ہے، فوجی ماہرین اس کے متعلق کہتے ہیں، سیاسی ماہرین اس کے متعلق کہتے ہیں کہ جو بحر ہند پہ اپنا تسلط قائم کر لے تو وہ تقریباً ساری دنیا کے اوپر رول کرتا ہے، اور اسی لیے برطانیہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جب اس نے بحر ہند کے اوپر تسلط قائم کر لیا تو اس کا سورج کبھی غروب نہ ہوا۔ بحر ہند کی 5 اسٹریٹجک کی پوائنٹس ہیں۔ بالکل ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ابنائے ملاکا، جس پہ ایک طرف انڈونیشیا کا سماترا اور دوسری طرف ملاکا ہے، شہر ملیشیا کا۔ پھر آگے سنگاپور کا پورٹ ہے، بہت اہم پورٹ ہے، دنیا کا ٹریفک ادھر سے گزرتی ہے۔ پھر آگے آپ چلیں تو آتا ہے ابنائے ہرمز، یعنی اسٹریٹس آف ہرمز آتا ہے، چونکہ جہاں سے دنیا کا بہت بڑا تیل کا ذخیرہ جو ہے گزرتا ہے، وہ کہتے ہیں 20% سے زیادہ، جبکہ اوور آل ٹریڈ جو ہے جو گزرتا ہے وہ تو کوئی 40-45% کے قریب ہے جو بحر ہند سے ان راستوں سے گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے گلف آف ایڈن، اور یہاں پر خلیج عدن کے پاس وہ ہے ابنائے عدن، باب المندب جسے کہتے ہیں، وہ انتہائی اہم ہے، وہاں سے 20% کے قریب تیل گزرتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی یہ غزہ کی جنگ کے اوپر حوثی باغیوں نے یہاں سے اسے بند کرنے کے لیے وہاں سے وہ بہت حملے کیے مغربی ملکوں کے جہازوں پہ، جس میں امریکہ اور برطانیہ کا پھر جوابی کارروائی ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں تو نہر سویز ہے، جہاں سے آپ بحر ہند سے میڈیٹرینین سی میں داخل ہوتے ہیں اور یورپ سے آپ کا تمام ٹریڈ ہوتا تھا، لیکن اب نہر سویز کی اہمیت بہت کم ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے، یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو پورٹس ہیں، ان کی اگر آپ دیکھیں یا ان سی روٹس کو اگر آپ دیکھیں بحر ہند کے، تو کتنی اہمیت ہے۔ جب یہ اسٹریٹجک
کی پوائنٹس کے اوپر، جن کا ہم نے 5 کا ذکر کیا ہے، کوئی قبضہ کر لے تو بحر ہند اس طاقت کی جھیل بن جاتی ہے۔ بالکل برطانیہ نے ایسا ہی کیا تھا، ان تمام ابنائے ملاقہ سے باب المندب اور نہر سویس تک پہ قبضہ کر لیا تھا اور بند کر دیا تھا انہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ پورے بحر ہند کے جو ساحلی ممالک تھے وہ اس کے بااختیار بن گئے۔